اپنے دل کو زندگی کو بدلنے کا ارادہ اور عہد یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر. اس کے بغیر بدلاؤ آنے کا نہیں ہے. ہم نہیں بدلیں گے نا کل ہماری اولادیں پچھتائیں گی. ہم نہیں بدلیں گے ہماری اولاد پریشان ہو جائے گی. بدلنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے, ہمارا بدلنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے, ہمارے اولاد کے لیے بھی ضروری ہے. تو آج کی رات میں ایک تو ہماری اجتماعی دعا ہوگی انشاءاللہ, لیکن تنہائی میں جانماز بچھانا اللہ کے سامنے آج بچھانا ہے. لائٹ بند کر کے کمرے میں مانگنا اللہ کے سامنے, بالکل یہ تصور کر کے کہ میرے سامنے اللہ ہے, میں اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوں. رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا کے خوب مانگنا. دعا نہیں آئے تو لا لا کے مانگنا ہے دعا. سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے بعد استغفار فرماتے تھے, خاص کر نماز کے بعد. نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ فرماتے تھے. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں جیسی نماز پڑھنا ویسے نہیں پڑھ سکا, مجھے معاف فرما دے, میں معافی چاہتا ہوں. اللہ سے معافی چاہنے سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں. اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آ رہا ہے, سمپل ہے, بہت آسان ہے. اسی دعا کو پکڑ لو. اللہم انکا عفو, اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, بندے آپس میں معاف کرنا تجھے اچھا پسند ہے. فاعف عنی, پھر تو بھی معاف کر دے اللہ. یہ دعا پڑھ کے ایک بار پڑھو. دعا میں مانگتے ہوئے ایک بار دعا پڑھو, ایک کیفیت کے ساتھ اس کا ترجمہ خلاصہ ذہن میں لاتے ہوئے 2 بار پڑھو, 3 بار پڑھو. جب تک رونا نہیں آتا پڑھتے رہنا ہمارا کام ہے. ایک ارادہ کر کے بیٹھو جانماز پہ, اللہ ایسا رونا نصیب عطا فرماتے, شاید زندگی میں ہم ایسا نہیں رو کر رہتے. آج دیں گے اللہ. چاہے 10 منٹ ہو جائے, آدھا گھنٹہ ہو جائے, گھنٹہ ہو جائے, 2 گھنٹے ہو جائے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مرتے تو نہیں, اتنا جان تو نکل جاتی نہیں. اگر جان نکل بھی گئی نا بہت خوش نصیب ہے. اللہ سے معافی چاہتے چاہتے جان نکل گئی. یہ واقعات ہمیں بڑے بڑے اللہ والوں کے بارے میں سنتے ہیں. بہرحال تو جب تک رونا نہ آئے بس یہ کہتے رہنا, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اگر عربی نہیں آتی اردو میں بولتے رہو, بس صرف اردو میں, کوئی دوسرا جملہ بولنا ہی نہیں ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. بار 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 بار, 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار 100 بار 50 200 500 1000. اب 1 گھنٹہ بولو, 2 گھنٹے بولو, جتنی آپ کے اندر ہمت ہے ایک ہی جملہ دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے رہو. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسا جوش میں آتی, اللہ ہمارے گناہوں کے سب معاف کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل پر رحمتیں برساتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدل کے چھوڑ دیتے. آج رات بدلانا ہے, زندگیوں کو بدلنا ہے, اللہ سے فیصلہ کرانا ہے. آج رات میں بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, بہت سو گئے زندگی میں, بہت سو گئے, سستی بہت ہو گئی ہماری, بہت سو گئے زندگی میں, بہت سو گئے. آج ایک رات کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے سمے درد ہوتا, طبیعت تھک جاتی, پرواہ نہیں, کوئی بات نہیں, زندگی بھر آرام کرتے رہا. آج ایک رات تھک گئی تو کیا ہوا؟ آج رات میں ایک دعا پکڑ لو, صرف ایک ہی جملہ, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اب دل میں بات آتی ہے 20-30 بار وہ دعا بولے تو کیا ہے حضرت, اللہ معاف کر دال کو کہتے نا, پھر وہ بولنے کہیں کو ہمارے پاس کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا اللہ معاف کرے بول کر. کوئی پروف مل گیا کیا؟ کوئی دلیل آ گئی کیا اللہ کی طرف سے کہ میں نے معاف کر دیا؟ نہیں ہوا. جب تک اللہ کی طرف سے ہمیں پروانہ نہیں ملا, ہمیں کوئی اشارہ بھی نہیں ملا کہ معاف کر دیا, تو ہمیں کیسے بول سکتے کہ بار بار کیوں یہ دعا کرنا؟ نہیں, یہی دعا کرنا ہے, یہی دعا کرنا ہے. اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. بولتے رہو. دیکھو کیسی کیفیت اللہ بناتے ہیں, چیخیں نکلیں گی انشاءاللہ. ایک رات اگر ایسی ہماری گزر گئی نا, اللہ ہماری زندگیوں کو بدلیں گے. تو آج کی رات میں بڑا خاص عمل, لوگ ساتھیاں پوچھتے رہتے ہیں نا, کوئی خاص عمل ہے تو بولو حضرت.
آج کی رات میں خاص عمل تو نہیں ہے، خاص دعا ہے، وہی دعا وہی خاص عمل ہے، دعا ہی خاص عمل ہے۔ تو آج رات اسپیشل سٹائل سے دعا کرنا ہے۔ کیا ہے؟ آج تک زندگی میں اللہ سے دنیا مانگتے رہے، برکتیں اور نعمتیں، روزی، بچوں کی زندگیوں کی کامیابی، شادیوں کے مسئلے، قرضوں کے مسئلے سب مانگتے رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مانگتے رہے، آئندہ بھی مانگیں گے اگر زندگی رہی تو، لیکن آج کی رات میں صرف معافی مانگیں گے، معافی مانگیں گے، معافی مانگیں گے۔ ایک مرتبہ آپ آج کی رات میں 1 گھنٹہ کم از کم، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اس تصور کے ساتھ بولتے رہو۔ ابھی مجھے وہاں سے جواب آنا ہے، ابھی آیا نہیں نا جواب، آج تک معافی چاہتے رہنا ہے، جواب آج تک معافی چاہتے ہی رہنا ہے۔ آج کی رات میں ایک بار ایسا عمل کرو انشاءاللہ، 1 گھنٹہ مانگو اللہ سے، تنہائی میں بیٹھو، تنہائی میں بیٹھو، مرد بھی، عورتیں بھی، ہر ایک بھی پڑھ سکتے۔ دیکھو اس میں عورتوں کو نماز نہیں ہے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب جو ہے دعا کر سکتے، سب اللہ کے سامنے خوب مانگو۔ تو معافی چاہنا ہے آج، پہلے اپنے بارے میں ہم لوگ امت کے لیے معافی چاہتے ہیں، ہم امت کے لیے معافی چاہنا چاہیے، پہلے ہمارا ہی مسئلہ سیدھا نہیں ہوا ہے تو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ ایک چیز کو سوچو کہ میرے اوپر ذمہ داری تھی میرے اولاد کو دیندار بنانا، میں نے نہیں بنایا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے اوپر ذمہ داری تھی میری بیوی کو دین کی طرف رہبری کرنا، میں نے بیوی سے خدمت تو لی لیکن صحیح رہبری نہیں کی، میرے سے غلطی ہوئی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور میرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض تھی، کوتاہی ہوئی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ ایک چیز کو یاد کرتے کرتے ہر چیز میں اپنی غلطی مانو، ہر چیز میں اپنی غلطی کو مانو، اپنی غلطی کا اعتراف کرو، غلطی کا اقرار کر کے اللہ مجھے یہ کام ایسا کرنا تھا، ایسا نہیں ہوا، میں معافی چاہ رہا ہوں۔ ایک چیز کو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اس زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا فرما دیں، اللہ بارش فرما دے۔ تو پوری قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے اور 2 رکعت نماز پڑھا کر اللہ سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ تو دھوپ تیز ہو گئی، بارش کی دعا کر رہے ہیں، دھوپ تیز ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ ہم بارش مانگ رہے ہیں اور دھوپ تیز ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ، آپ کی قوم میں جو جماعت آپ کے ساتھ ہے اس میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ تم میں کون ہیں جو اللہ کے 40 سال سے نافرمانی کر رہے ہیں، وہ نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب وہ آدمی دیکھا اگر میں نکل جاؤں گا تو لوگوں میں ذلیل ہو جاؤں گا، سب کو معلوم ہو جائے گا۔ تو دل ہی میں سوچتے ہوئے کہ اگر میری عزت چلی جائے گی، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اللہ سے دل میں توبہ کر لیا، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، جو معاف کر دے۔ جب یہ معافی، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، جب یہ زبان سے الفاظ نکل، دل سے الفاظ اللہ سے کہہ رہا تھا، دل سے اللہ سے دعا کر رہا تھا، تو دعا قبول بھی ہو گئی، اس کی معافی بھی ہو گئی اور بادل بھی آ گئے، بارش بھی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ بارش نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوئی، پھر بارش کیسے ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا، دیکھو وہ بندہ جو ہے دل میں مجھ سے معافی چاہ لیا، میں نے معاف کر دیا اس کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ 40 سال سے نافرمانی کر رہا تھا، میں اس کے عیب چھپا رہا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں کرایا کہ یہ بندہ نافرمان ہے۔ جب نافرمانی کر رہا تھا تو میں اس کے عیب چھپا لیا، آج مجھ سے معافی چاہ رہا ہے تو اس کے عیب کو میں کیوں ظاہر کروں گا؟ اگر اس کا عیب ظاہر ہو گیا تو لوگوں میں ذلیل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بارش جو برسی، یعنی جو دعا کرے اللہ سے بارش کے واسطے، دعا قبول ہوئی نا، اللہ سے کام بن گیا نا، تو کام کس سے بنا؟ معافی چاہنے سے بنا۔ تو اسی طریقے سے ہماری زندگی میں جتنے ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں، لوگ آتے ہیں بولتے رہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا۔ سمپل بات ہے، یاد رکھو، اگر ٹینک میں اوپر پانی ہے اور نل میں نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹینک میں پانی نہیں بول کر نہیں، بلکہ درمیان میں پائپ میں کہیں کچرا اٹکا ہوا ہے،
وہ کچرا ہٹا دیں گے تو پانی آ جائے گا. اسی طریقے سے ہماری دعا جا رہی ہے اللہ کے پاس، قبول ہو کر کام کیوں نہیں بن رہا ہے کہ کچھ چیز رکاوٹ ہے، کوئی چیز آڑ ہے جو ہٹے گی تو ہماری دعا قبول ہو کے ہمارا کام بن جائے گا. وہ آڑ کیا ہے؟ ہمارے گناہ، ہماری کوتاہیاں، ہماری نافرمانیاں. تو اس لیے اللہ سے ہر چیز میں معافی چاہتے رہیں گے تو ہماری ہر دعا قبول ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے مولا. اللہ معاف فرما دیجیے مولا. اللہ معاف فرما دیجیے ہمارے گناہ. مولا معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے مولا. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے مولا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ 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 ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے مولا. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ اللہ معاف فرمائیے مولا.
اللہ معاف فرمائیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرمائیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ یہ کہ گناہ کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرمائیے، اللہ گناہ بہت ہو گئے، معاف فرما دیجیے، اللہ بڑے نافرمانے، معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معافی کا پروانہ عطا فرمائیے، اللہ مغفرت فرما دیجیے، اللہ مغفرت فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے مولا، اللہ معاف فرما دیجیے، موت آنے سے پہلے پہلے ہم کو معاف فرما دیجیے، آپ کی پکڑ آنے سے پہلے پہلے معاف فرما دیجیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے مولا، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، معاف فرمائیے، ہم سب کو معاف فرمائیے مولا، معاف فرمائیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ خبر کا عذاب سامنے ہے مولا، اے اللہ قیامت کا عذاب سامنے ہے، اللہ جہنم کا عذاب سامنے ہے، دنیا میں بھی عذاب آ رہے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے مولا، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ حضور کو راضی کر دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیجیے، اے اللہ، اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، اللہ راضی ہو جائے مولا، دنیا کی بھی زندگی کامیاب فرما دیجیے، آخرت کی بھی زندگی کامیاب فرما دیجیے، اے اللہ، اے اللہ دنیا کی زندگی کامیاب فرمائیے، آخرت کی زندگی کامیاب فرمائیے، بچا لیجیے اللہ، ہم سب کو بچا لیجیے، اللہ ہم سب کو بچا لیجیے، اللہ ہم سب کو بچا لیجیے مولا، اے اللہ ہم سب کو بچا لیجیے مولا، اللہ ہم سب کو بچا لیجیے، اللہ ہم سب کو بچا لیجیے، اللہ معاف فرمائیے مولا، اے اللہ معاف فرمائیے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، رمضان کا تقریباً آدھا حصہ گزر چکا ہے مولا، رمضان کے اوپر ایک ہمت تھی مولا، رمضان آ رہا ہے، رمضان رحمت والا ہے، رمضان مغفرت والا ہے، رمضان اللہ کو راضی کرا دے گا،
اے اللہ، اور رمضان آدھا نکل چکا ہے، آدھا نکل چکا ہے مولا، آدھا نکل چکا ہے مولا۔ اے اللہ، جب تو رمضان تھا، رمضان کے سہارے ہمیں ہمت ہو رہی تھی، اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اے اللہ، آدھا رمضان نکل چکا ہے مولا، آدھا باقی رہ گیا ہے۔ اے اللہ، یہ رمضان چلا جائے گا، اس سے بہتر کون سا وقت ہوگا مولا کو راضی کرنے کا؟ اللہ، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ حضور کو راضی کر دیجئے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ حضور کو راضی کر دیجئے، اللہ رضا کا پروانہ دے دیجئے، اللہ رضا کا پروانہ دے دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، امت، اے اللہ، یہ امت اکیلی پڑی ہوئی ہے، اس امت کا کوئی سہارا نہیں آپ کے سوا۔ اے اللہ، اللہ، اس امت کا آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں مولا، اللہ اس امت کو بچا لیجیے مولا، اس امت کو بچا لیجیے، اے اللہ کلمے والوں کو بچا لیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرمائے مولا، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ اے اللہ دونوں جہاں میں اپنی رضا ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ آپ ناراض مت ہوئیے مولا، اللہ آپ ناراض مت ہوئیے، اللہ آپ ناراض مت ہوئیے، یا اللہ آپ نے سب کچھ دیا ہے، اب آپ کی خوشنودی کی ضرورت ہے، آپ کی رضا کی ضرورت ہے، عطا فرمائیے، بھیک ڈال دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔